بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنی یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بگ سے اڑ جانے والے مادوں کے ایکٹ کے دفعہ 2 اور 3 پڑھا تھا۔ دفعہ 2 میں اس کے تعریفات تھے اور 3 میں ارتکاب جرم کی سزا۔ آج ہم دفعہ 4 اور دفعہ 5 پڑھیں گے۔ دفعہ 4 میں اقدام کی سزا ہے۔ اقدام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جرم کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر وہ کام نہیں کر پاتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اقدام ہے۔ یہاں پر بگ سے اڑ جانے والے مادوں کے ذریعے کسی جرم کا اقدام کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ضمن نمبر الف میں ہے، بگ سے اڑ جانے والے مادوں کے ذریعے کوئی چیز اس طرح اڑائے جس سے جان و مال خطرے میں پڑ جائے اور جائیداد کو سخت نقصان پہنچانے کا احتمال ہو۔ یعنی کوئی شخص ہے، بگ سے اڑ جانے والے مادوں کے ذریعے کوئی چیز اس طرح اڑائے کہ جس سے جان خطرے میں پڑ جاتا ہو اور مال کو سخت یعنی شدید نقصان پہنچانے کا احتمال ہو، یا پاکستان کے اندر اس ارادے سے اپنے پاس کوئی بگ سے اڑ جانے والے مادے رکھے اسی سے کسی جان خطرے میں پڑ جائے یا مال کو نقصان پہنچانے کا احتمال ہو، خواہ مالی یا جانی نقصان ہوا ہو یا نہیں، اس شخص کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، مگر یہ سزا 7 سال سے کم نہیں ہوگی۔ 7 سال سے لے کر عمر قید تک اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو آسان ہے، اس میں کچھ اس طرح نہیں کہ کوئی بگ سے اڑ جانے والوں مادے کے ذریعے کوئی چیز اس طرح اڑائے کہ اس سے جان کو خطرہ ہو یا مالی نقصان پہنچانے کا احتمال ہو، یعنی جانی و مالی نقصان ہوا ہو یا نہیں، لیکن اس کو خطرہ پڑ جائے اور مال کو نقصان پہنچانے کا انسداد ہو، تو اس شخص کو اسی سزا دی جائے گی جو عمر قید تک ہو سکتی ہے، مگر یہ سزا 7 سال سے کم نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سے آگے ہے دفعہ 5۔ دفعہ 5 میں ہے بنانے یا پاس رکھنے کی سزا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی بگ سے اڑ جانے والا مادہ بناتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے اہتمام میں رکھتا ہے، اپنے اختیار میں رکھتا ہے، جس سے یہ شک پیدا ہو کہ یہ مادہ جو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے یہ جائز غرض کے لیے نہیں، تو جب تک یہ شخص ہو جس نے اپنے ساتھ یہ مادہ رکھا ہے ثابت نہ کرے کہ یہ میں نے فلاح نیت کے لیے رکھا ہے، یہ کوئی غیر قانونی کام کے لیے میں نے نہیں رکھا، جب تک وہ یہ ثابت نہ کرے اس کو ایسے قید کی سزا دی جائے گی جو 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ تو مختصر دفعات ہے تو آسان ہے، اس میں کچھ اس طرح مشکل نہیں۔ پشتوں میں تھوڑا اس کو مختصر پڑھتے ہیں۔ دینا مخ کے مونگا دفعہ 2 دفعہ 3 ویلیو پر دفعہ 2 کے بگ سے اڑ جانے والے مادے تعریف شیو، دفعہ 3 کے بیاد آغید ارتکاب سزاوا، دفعہ 4 کے نن مونگ دا خبر اکڑا چی یو سڑے دے بگ سے اڑ جانے والوں مادے پر ذریعے باندے دا اقدام کی دا غیر سزا بسی۔ دیکھے الف نمبر ضمن کی دا خبر کی چی یو سڑے پاکستان کے دننا دا بگ سے اڑ جانے والے مادے پر ذریعے باندے یو سیزو پا دیس طریقہ والوزی چی دا غینا جانی نقصان خطرے یا مال تا دا سخت نقصان رسانے خطرہ پیدا شی، یا دا بگ سے اڑ جانے والے مادہ چی دا پا دے ارادے سرا دا زان سرا اگدی پخپل اختمام کی اگدی چھے کل مکراشی نو دا دے پا ذریعے باندے با چاہتا خپل دشمن تا یا بل چاہتا جانی یا مالی نقصان رسولی شی، چھے پا دے نیت یو سڑیک دی نو آغتا با دا عمر قید سزا ورکلی کی گی یا بولدس سزا ورکلی کی گی، چی دا غی میاد چا کم دے آدھا وہ کالونا کم نہیں۔ دینا مخ کی بیا زمون سرا دفعہ 5 تا، با دفعہ 5 کے دا جوڑولو یا دا زان سرا دا اخودو سزا مقرر دا۔ یو سڑے دے جان بوجھ کر مطلب قصدن آمدنو دا جائز عذر نہ بغیر دا جائز کار نہ بغیر غیر قانونی طور یو
جان د بکس اور جانے والے مادې چې کومې دي دا جوړي یا د ځان سره اږدي، د هغې نه دا شک پیدا کېږي چې دا ماده کومه د ځان سره یخې ده، دا د جایز عرض دپاره نه دی ښودی یا چاته د نقصان رسانۍ دپاره جاني یا مالي نقصان رسولو دپاره دا ماده د ځان سره یخې ده. نو چې تر کومې پورې دا سړی چا سره چې دا ماده پرته ده یا د جوړه کړې ده خپل جایز عذر او جایز کار چې کوم دی هغه ثابت نه کړي، نو دې سړي ته به داسې قید ورکړل کېږي چې د هغې میعاد چې کوم دی هغه 14 سال دی. اچھا دا نننۍ ویډیو وه کومه کې چې مونږه د بکس اور جانے والے مادو د په 4 د په 5 باندې بحث وکړو. دا سلیبس مطابق زموږ سره په دې ایکټ کې دغه 4 د پاتو په باندې مونږ ویډیوګانې وکړې. دې نه مخکې ویډیو کې مونږ 2 د پات کړي، 2 د پات دا دي. د ویډیو شروع یې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ، زما چینل د نوې ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. ان شاء الله په ویډیو کې به تاسو سره ملاویږم. دا غوښتنه مال اجازه راکړئ. الله فامان.